اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ القدر ہے جو ہم مغرب اور عشاء کی نمازوں میں عام طور سے سنا کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کا جو احساس دلایا ہے اس کا تصور ناممکن ہے، اس لیے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے وہ اتنا عظیم ہے اور اس کی عظمتوں کا تصور جو ہے اس کے خود کسی انداز بیان سے ہوتا، لیکن یہاں ایسے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا تم کیا جانو قرآن پاک کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کا تصور تو انسان کر ہی نہیں سکتا، تو گویا کہا جا رہا ہے کہ اس کی عظمت کا تصور تم اس رات سے کرو جس رات میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور اس رات کی عظمت کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک اس بات کا کہ وہ رات کیسی ہے اور کیا رات، اس کے فیض، اس کا کرم اور اس کی عظمتیں کیا ہیں۔ تو فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی کوئی اور نازل کرنے والا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کفار عرب، کفار قریش، سرداران قریش بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ ایک جن ہے جو ان کو آ کے بتا دیتا ہے، شیطان ہے جو حضور نبی اکرم نعوذ باللہ سکھلا دیتا ہے، ایسے کہہ دیتے تھے باقاعدہ وہ لوگ۔ تو جن و شیطان ان کے ہاں ایک مترادف الفاظ میں ہوا کرتے تھے، اسی لیے وہ مجنون کہتے تھے۔ مجنون اس کو کہتے تھے جس پر جن آ گیا ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے ہے، اس لیے وہ یوں بھی کہا کرتے تھے۔ اور آصف جسے دنیا میں آج کہتے ہیں ہم لوگ، تو اس طریقے سے بھی وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ حضور نبی اکرم مجنون ہے، اور جنون کے دوروں میں کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں آپ سے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، یہ ہم نے نازل کیا ہے، یہ تو کلام پاک ہے، اور اس کلام پاک کی عظمت کا تصور تم تو کر ہی نہیں سکتے۔ سمجھے، جس رات میں یہ نازل ہوا ہے اس کی عظمتوں کا بھی تصور تم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم سمجھو تو ایسا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک گفٹ ہو، ایک گفٹ کے اندر ایک گفٹ جو ہے کسی ظرف میں، کسی ٹرے میں، کسی چیز میں لا کے رکھی جائے، گفٹ پیک جسے کہتے ہیں ہم لوگ، گفٹ پیک میں دیا جائے، تو گفٹ پیک کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے کاغذ میں، ریپرز میں رکھا جاتا ہے، بہت اچھے ریپرز میں رکھا جاتا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے اس کو پیک کیا جاتا ہے۔ تو ہم گفٹ پیک کی خوبصورتی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں گفٹ کتنا قیمتی ہوگا۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ جو بہت بے وقوفی ہوگی کہ آدمی گفٹ بالکل یعنی پھوڑ پن سے دے اور اس کے اندر رکھ دے سونا چاندی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا اس کا الٹا ہے۔ آپ کو پتا ہے کبھی کبھی تو بہت سادہ سا گفٹ ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ریپر میں ہوتا ہے، ریپر بہت خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے سوچئے کہ وہ ریپر یا وہ ظرف، وہ برتن جس کے اندر اللہ رب کریم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، اس کی عظمتوں کا تصور کیا ہے۔ اب اس میں 2 باتیں کہیں۔ قدر، لیلۃ القدر مطلب یہ قدر کی رات میں۔ قدر کے 2 معنی ہوتے ہیں عربی میں۔ قدر کے معنی ایک تو تقدیر ہے، مقدار ہے، توازن ہے، میجرمنٹ، یعنی کہ خاص میجرمنٹ کے ساتھ چیزوں کو جو بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو ہم عام زبان میں تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کے معنی دوسرے ہمارے لے لیتے ہیں ہم لوگ۔ تقدیر کے وہ معنی نہیں ہیں جس کو عربی میں تقدیر کہا جاتا ہے۔ تقدیر ایک میجرمنٹ کو کہا جاتا ہے، خاص مقدار کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص پلان کے تحت لوگوں کو بنایا ہے، اس پلان کے تحت اس خاص مقدار میں، خاص تناسب میں جو انسان کو بنایا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تقدیر۔ تو تقدیر ساز رات میں اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تقدیر ساز رات تھی، یعنی اس میں تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، انسانوں کی تقدیروں کے نہیں بلکہ قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے ہی سے فیصلہ کیا ہے کہ قوموں کو اٹھائے گا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ قوموں کو اسی قرآن پاک کے ذریعے سے اٹھائے گا، بلند کرے گا، سرفراز کرے گا. وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور اسی کے ذریعے سے جو اس کو نہیں مانیں گے ذلیل و خوار کر دے گا. تو یہ ہے تقدیر ساز ہونا، یہ ہے قسمتوں کے فیصلے کرنا. یہ لوگوں کی نہیں بلکہ قوموں کی تقدیروں کو فیصلے کرتا ہے. یہ کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ اس نے تقدیروں کا فیصلے کی ہیں. آپ کی میری اسلامی تاریخ گواہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس نے جن لوگوں نے اس کلام پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور حاملین قرآن بن گئے، ان کو اللہ رب کریم نے ایسا نوازا، دنیا میں بھی ایسا نوازا کہ جس کے کارنامے یورپ امریکہ میں لکھے ہوئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں اور وہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے وہ لوگ. تو یہ ہے تقدیر ساز کا ایک معنی. تقدیر ساز کے دوسرے معنی یعنی قدر کے دوسرے معنی قدر و منزلت ہونا. عظمت کا تصور جو ہوتا ہے یہ قدر و منزلت، کہ بھئی ہماری قدر و منزلت ہے ہی نہیں آپ کی نظر میں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اس کی قدر و منزلت ہے اس کا تصور یاد دلانا. یہ رات کی بات ہو رہی ہے سب، رات کی قدر و منزلت کتنی ہے اس سے سوچیے آپ. تو اللہ رب کریم کا کلام جو ہے، جو اس کا خود کلام ہے، جو اس کی خود صفت ہے، جو مخلوق نہیں ہے، اس کی عظمت کیا ہوگی. اللہ رب کریم خود اپنے کلام کو جو ہے اپنی صفت سے متصف فرماتا ہے، اس کی صفت ہے یہ. تو اللہ کی صفت جو ہے آپ بھی جانتے ہیں، وہ جیسے کہ اپنی تمام خوبیوں میں یکتا ہے، عظمتوں میں یکتا ہے، ایسے ہی اس کا کلام اپنی عظمتوں میں اپنی خوبیوں میں یکتا ہے. جیسے اللہ رب کریم کی صفت کا جو ہے ہم جو ہے بیان نہیں کر سکتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفات کا، اس کی عظمتوں کا بیان ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام کی صفات کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس رات کی عظمتوں کا بیان کیا. یہ ہے جو بات سمجھنے کی. لیکن یہاں الٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. بدقسمتی سے ہو جاتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پروجیکٹ کر رہا تھا، اس کا پروجیکشن پیچھے ہو جاتا ہے اور رات ہی میں ہم الجھ جاتے ہیں. اصلی چیز قرآن پاک تھا. میں بتا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اختلافی بات کہہ رہا ہوں. اس کے بارے میں تمام مفسرین اس پر مجتمع ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب یہی ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے جو ہے شب قدر میں نازل کیا. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ یہی تو مطلب ہے. تو شب قدر کیا ہے؟ قرآن پاک کو نازل کیا. تو لنک تو کیجئے بھائی میرے، لنک تو کیجئے دونوں کو. آخر اللہ تعالیٰ یہی تو پہلے کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا اور شب قدر یہ ہے. اس کا مطلب شب قدر کی کوئی تعریف کر دی اللہ تعالیٰ نے. تو شب قدر کی تعریف تو مظروف کی تعریف ہے، ظرف کی تعریف ہے، اس برتن کی تعریف ہے، اس گفٹ پیک کی تعریف ہے. اس میں گفٹ جو رکھا ہوا اس کی تعریف کی نہیں. کیونکہ میں نے بتایا وہ اللہ رب کریم کی ذات و صفات کا خود پرتو ہے، خود ہے وہ، تو اس کی صفت خود ہے وہ، تو اس کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مخلوق نہیں ہے. رات مخلوق ہے، اس کی صفت کا ذکر کیا گیا، مخلوق کی صفت کا ذکر کیا گیا، اس کی عظمتوں کا ذکر کیا گیا. خالق کا اپنی صفت کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ہمارے تصور سے بال آتا ہے. یہ ہے بات جو سمجھنے کی ہے. لیکن حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. اس میں کوئی انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اس رات میں کھڑا ہو گیا، جو اس رات میں من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہوا ایمان اور احتساب کے ساتھ میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اس کی عظمتوں کی وجہ سے تو ہوا ایسا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کو ہم جانتے ہیں. احتساب کا مطلب اخلاص کے ساتھ میں صرف اللہ سے اس کا اجر لینے کی خاطر، صرف اللہ ہی سے اجر لینے کی خاطر، اس کا مطلب احتساب ہوتا ہے. اللہ کی خاطر اور اللہ اخلاص اس میں ہو اور صرف اسی سے اجر کی تمنا ہو، اس کا نام احتساب ہوتا ہے. تو اس میں ایک حضور نے ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے وہ بھی، اور بار بار ہم لوگ یہاں سن رہے ہیں فضائل لیلۃ القدر، فضائل شب قدر میں ہم لوگ سن رہے ہیں تحرو، وہ عربی میں نہیں پڑھی جا رہی شاید، تحرو لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. حضور نے فرمایا تحرو لیلۃ القدر من عشر الاواخر
من رمضان فی اشر الاواخر من رمضان، یعنی اس کی تلاش کرو، شب قدر کی تلاش کرو آخری عشرے میں رمضان کی۔ آخری عشرہ تیسرا عشرہ ہوتا ہے، اس میں تلاش کرو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب یہاں پر ایک اور سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات تو گزر گئی، آج سے 1400 سال پہلے گزری، اور جس وقت یہ بات لوگوں کے سامنے آ رہی تھی گزر چکی تھی۔ قرآن پاک کا آغاز جو ہوا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہو چکا تھا۔ اب حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ تلاش کرو اس کو؟ وہ تلاش کیا مطلب ہوا؟ وہ تو گزر چکی تھی۔ نہیں، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے زندہ و تابندہ کر دی، اس کی روحانیت کو اللہ تعالیٰ نے دائمی بنا دیا۔ یہ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے اس رات کو زندہ و تابندہ بنا دیا۔ ہر سال اس کو جو ہے آنے کے لیے فیصلے فرما دیے۔ پہلے یہ صدیوں میں آیا کرتی تھی، اور اب یہ ہر سال آتی ہے، سال میں 2 بار بھی آ جاتی ہے۔ جی حضور سے ثابت ہے 2 بار بھی آ سکتی ہے، آتی ہے، کبھی 2 بار بھی آ جاتی ہے، لیکن ہر سال آتی ہے۔ کب آتی ہے اللہ جانتا ہے، کیونکہ اس کی تلاش کرنا ہے۔ اگر معلوم ہی ہوتی تلاش کیوں کی جاتی، معلوم ہوتی فلاں دن ہے فلاں جگہ ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا تلاش کرو۔ تلاش کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر پردے ہیں، اس میں آدمی کی طلب کو دیکھا جائے گا، آدمی کی طلب کو، تمنا کو، تڑپ کو دیکھا جائے گا۔ آپ میں میرے اندر کتنی تڑپ ہے، تمنا ہے اس کو پانے کی، یہ دیکھا جائے گا۔ تو جتنا تڑپ رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اسی کے بقدر اس کو ملے گی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب اس کے لیے کیا؟ تو اب اللہ کے رسول نے پھر امت کی آسانی کے لیے بتایا کہ رمضان میں تلاش کرو۔ اب لوگ رمضان میں تلاش کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چاہتا تو انسان یہ ہے کہ زیادہ اس کو جو ہے بہت ہی ایک دم ایگزیکٹ ڈیٹ بتائی جائے۔ تو چنانچہ اب اور اخیر میں اللہ کے رسول سے پوچھا جانے لگا ہے، اللہ کے رسول اور بتائیے، تو کہا کہ رمضان کے آخری فی العشر الاواخر من رمضان، تو آخری عشرے میں دیکھو، تلاش کرو، یہ حضور نے فرمائی۔ پورا عشرہ تھا۔ اب اس کے بعد بھی صحابہ کرام تو یعنی سمجھیے کہ نیکیوں کو پانے کے، اللہ کے قرب کے جو ہے ایسے رسیہ تھے، اتنے زیادہ طرف سے ان کے اندر کہ اللہ کے رسول سے بار بار پوچھا کر، اس لیے اس کے اندر 40 سے زیادہ حدیث ملتی ہیں۔ کتنے صحابہ کرام آ گئے ہوں گے، پوچھا ہوگا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ بتا دیجئے، تو کب؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ 21ویں شب ہے اور 27ویں شب ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے، اور انہوں نے 27ویں شب کہہ کر کے یہ کہا، دونوں نے، کہ استثناء نہیں کیا، قسم کھا لی کہ ہاں 27ویں شب ہے، کیونکہ جب زیادہ پوچھا حضور سے تو 27ویں شب کی طرف حضور نے سب سے زیادہ خاص طور سے فرما دیا کہ 27 کو تو کر لو، یعنی سال میں تو سال بھر کرنا تھا تلاش، اس کو سال بھر نہیں کر سکتے، رمضان میں تلاش کر لو، رمضان میں تلاش نہیں کر سکتے تو آخری عشرے میں تلاش کر لو، آخری عشرے میں تلاش نہیں کر سکتے تھے تو طاق راتوں میں تلاش کر لو، طاق راتوں میں نہیں کر سکتے تھے تو 21، 25 اور 27 اور 21، 27 اور 29 میں کر لو۔ 27 اور 29 آخری شب ایک ادھر کی بات تھی، 21 اور 29 اور 27 اس میں کر لو، اور پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا کم سے کم 27 تو کر لو۔ اب سنیے، اس کی تلاش کر لو کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو فیضان اس رات میں ہوا تھا، اس کا کچھ ذرہ تمہیں بھی مل جائے گا، کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا کچھ حصہ مل جائے تو اس کے لیے تڑپو، اس کے لیے رو، اس کے لیے اس کی تلاش کرو، اس کے لیے تگ و دو کرو، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے جاگو رات میں۔ تو کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کسی طرح سے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا کہوں؟ حضور کی چہی سی بیوی یہ کہہ رہی کہ میں کیا کہوں، میں کیا مانگوں، میں کیا عمل کروں؟ کہا عائشہ کہو انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کچھ نہیں بتایا، کچھ نہیں کہا، ایک بات کہی جو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہی ہے اصلی چیز، اگر یہ ہو جائے تو سب کچھ ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے۔
کہا ہے عائشہ یہ کہو کہ اے اللہ تو سرتاسر عفو درگزر کرنے والا، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کا سرچشمہ ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے بھی معاف کر دے۔ بس اتنی بات کہی ہے، غور کیجئے کہ عائشہ تم یہ کہو کہ تو اے اللہ تو سرتاسر معافی کرنے والا ہے، تجھی سے معافیاں دنیا میں چل رہی ہیں، تو معافی کا منبع اور سورس ہے، تیری وجہ سے اگر کوئی بخشش کرتا ہے، کوئی معاف کر رہا ہے تو تیرے ہی خاص ایک فیضان ہے جس سے وہ کر رہا ہے، ایسا ایک رحم دلی کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلق باخلاق اللہ انسان کو کیا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے تھوڑا سا، لیکن اصلی معاف کرنے والا وہ منبع تو وہ ہے، اور وہ محبت کرتا ہے، وہ پسند کرتا ہے اس بات سے کہ معاف کر دیا جائے، تو اے اللہ تو معاف کر دے۔ اگر معاف کر دے گا تو ہمارے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے معاف نہیں کیا تو حضور کی اس حدیث پر پھر سوچیے، غور کیجیے کہ حضور نے جب منبر پر آپ تشریف لے جا رہے تھے 3 بار آمین کہا، پہلا آمین اور دوسرا آمین اور تیسرا آمین۔ بعد میں پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، یا رسول اللہ آج آپ کی زبان مبارک سے ہم نے عجیب بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی، وہ کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا جبریل امین آئے تھے میرے پاس، انہوں نے 3 دعائیں کی تھیں، ان 3 دعاؤں پر میں نے آمین کہا تھا۔ ایک دعا یہ کہی تھی کہ جن لوگوں کو ان کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے ایک بھی ملا اس دنیا میں اور ان کے ذریعے سے، ان کی خدمت کے ذریعے سے ان کی مغفرت نہیں ہوئی، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے یہ کہ میں نے جبریل نے یہ کہا کہ جس شخص کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے، وہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات یہ ہوئی کہ آپ کا یہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے آئے، وہ درود نہ پڑھیں تو وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بد دعا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اگر یہ مہینہ مل جائے تو مغفرت ہو جانی چاہیے ہمارے اعمال سے، ہماری رونے سے، ہماری دعاؤں سے، اللہ کے کرم سے اور احسان سے ہماری مغفرت ہو جانی چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی تو ہم ہلاک ہو جانے کے مستحق ہیں، کیونکہ اس سے بڑی بری بات نہیں ہو سکتی کوئی۔ اب میں ترجمہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا ہوا، سوچیے آپ کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہاں 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہا۔ ہاں بے شک اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، لیکن قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ خود مطلب، کیونکہ اس کی قدر و منزلت کی بات ہو رہی تھی، عبادت کی جائے تو وہ بھی 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ فرشتے اور روح، اب اس میں ایک بات بتا دوں کہ قرآن پاک یہ بتا رہا ہے کہ اب امت مسلمہ کی بعثت کے بعد میں ہر سال جو یہ رات آ رہی ہے وہ فرشتوں کے جشن کی رات ہے۔ دیکھیے ایک عالم شہادہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، نظر آتا ہے، فزیکل ورلڈ ہے، ایک عالم غیب ہے جس کا اللہ کے رسول ہمیں بار بار یاد دلا رہے ہیں، اور ہم سے کہا جا رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا یہ ورلڈ نظر آ رہا ہے مجھے اور آپ لوگوں کو، اس سے زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ جو ہے غیب میں ہے۔ صحیح بات ہے، غیب میں ہے، اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، غیب میں جو ورلڈ ہے اس میں۔ تو کہا گیا اب غیب میں بھی کتنے ورلڈ ہیں؟ عالم کہتے ہیں اس کو، اس لیے رب العالمین کہا ہے، اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا ہے، پلورل کے صیغے میں کہا ہے۔ اب عالم میں عالم ملائکہ بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، اور کیا کیا عالم ہے، کتنے عالم ہیں۔ میں صرف عالم ملائکہ کی بات کر رہا ہوں اور عالم ارواح کی، دو کی بات کر کے ختم کروں گا۔ عالم ملائکہ آپ جانتے ہیں کہ مطلب یہ کہ فرشتوں کی دنیا ہے۔ فرشتوں کی دنیا میں فرشتے اپنے
اپنے یعنی جہاں پر ان کو بنایا ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر کے بیت المعمور سے لے کر کے اس دنیا میں بھی سب جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ویسے اصلی مقام ان کا بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا تک جا سکتے ہیں، وہ عرش عظیم سے نیچے نیچے رہتے ہیں، وہ وہاں پر ہر وقت تسبیح میں تقدیس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی ہے رکوع میں تو رکوع میں ہی ہے، ازل سے ابد تک رکوع میں رہے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رکوع جو سجدے میں ہے وہ سجدے ہی میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ وہ ہمیشہ سجدے ہی میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قیام وہ ہمیشہ قیام میں ہی ہیں، جب سے پیدا کیے گئے تھے جب تک رہیں گے، کب تک رہیں گے اللہ جانے۔ وہ ہے عالم ملائکہ، اس عالم ملائکہ کو ایک دن خاص طور سے جشن کیا، ان کا جو ہے ایک دن منایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جشن کا ایک دن مقرر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اے میرے بندو، وہ بھی بندے اللہ کے ہیں، اے فرشتو تم آج نیچے جاؤ اور میں کچھ تمہیں خاص اپنے احکام جو خیر پر اور حکمتوں پر مبنی ہوں گے وہ دوں گا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے تم نیچے جاؤ۔ اور وہ حضرت جبریل کی قیادت میں نیچے آتے ہیں، پورا کا پورا مجمع ہوتا ہے، ایک جشن کا عالم ہوتا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، تم اس جشن میں شریک ہو جاؤ گے تو ملائکہ کے اس عمل میں شریک ہو جاؤ گے۔ اب میں عرض کروں گا کہ جیسا کہ روزے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے میں ہم ملکوتی صفات پیدا کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ روزے میں ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں اور فرشتے بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس طریقے سے ہم ملکوتی صفات ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرا عمل ہے یہ رات کا عمل، وہ دن کا عمل تھا۔ روزے میں ملکوتی صفات دن میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرشتوں کی جیسی صفت کھانا پینا چھوڑ کر کے۔ رات میں کیسے ہو سکتی ہے؟ خاص طور سے اس رات میں جو عشرہ اخیر کی، اس میں یہ ایسے ہو سکتی ہیں کہ اس جشن میں ہم فرشتوں کے شریک ہو جائیں، تو ہمارے اندر وہ ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں گی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، رکوع میں ہے تو رکوع میں ہیں، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر ہی کہہ رہے ہیں، ہر لمحے یہی کہہ رہے ہیں اور ہر وقت یہی کہہ رہے ہیں۔ ہماری زبان سے بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر بار نکلنے لگے، ہمارا دل بھی اللہ سے جڑ جائے، قرب اس کا ہمارا قرب ان اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے، جیسے فرشتوں کا تعلق اللہ سے قائم ہے، تو پھر یہ ہے وہ چیز جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسری بات، آخری بات یہ کہ سراتر سلامتی ہے، یہ سلام۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں، اس دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے بظاہر اس میں بہت ہی فساد ہے، شر ہے۔ اس شر کے درمیان میں سلامتی اور امن کی تمنا کس کو نہیں؟ کون نہیں چاہتا کہ اس کو سلامتی ملے اور امن ملے؟ ہر شخص یہ تمنا کر رہا ہے، کافر ہو یا مومن ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص یہ تمنا کر، اور سلامتی کسی کو نہیں مل سکتی، صرف اس کلام سے مل سکتی ہے۔ لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جشن کے ساتھ میں جو شریک ہو جاتا ہے اس سلامتی کے جشن میں شریک ہوتا ہے، اور یہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ پوری رات ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، رات بھر اللہ تعالیٰ کی سلامتی بڑھتی ہے، فیضان بڑھتا ہے، رحمتوں کا فیضان عام ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں۔ ہم بھی اگر اس میں تھوڑا سا شریک ہو جائیں تو اللہ کے قرب سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، ہمیں بھی قرب کے طفیل، اس کی بخشش مل سکتی ہے، اس سے مغفرت کا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہم کسی طریقے سے حصے میں مستحق بن سکتے ہیں، ہوگا تو اس کے کرم سے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اس فیضان کا ایک حصہ، ایک ذرہ نصیب فرما دے کہ جس کے ساتھ میں وہ میری اور آپ کی بخشش کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔